بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سورۃ الزخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیات 1 تا 24 کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کر چکے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ سے مخاطب ہیں اور یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اس نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کی بات نہیں مانتے، ان کا تمسخر اڑا رہے ہو۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی قومیں جب ان کے پاس نبی آیا کرتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ساتھ ان کو یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے اپنے نبیوں کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زور آور تھے، تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، تو تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو۔ اہل مکہ سے اگر یہ سوال کیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے اگر پوچھیں کہ بتاؤ یہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ زمین جو ہے اسی نے یہ بچھونا اسے بنایا ہے، اور آسمان اسی نے بنائے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پوجا جو ہے بتوں کی کرتے ہیں اور اس عقیدے کے قائل ہیں کہ یہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ کیا تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو؟ اور یہی سلسلہ کلام آگے جاری ہے، اور آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور کس طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی آیات ہیں آیات 24 تا آیات 35۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تعلیم منزل۔ اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل۔ اس میں لیسن ہیں بیالوجی، کمپیوٹر، کیمسٹری، انگلش، جغرافی، ہسٹری، میتھ، فزکس، پاکستان اسٹڈیز، سائنس، اردو اینڈ مینی مور۔ اس کے اندر ہے ٹیچر ٹریننگ، اس کے اندر ہے کریکٹر بلڈنگ، اس کے اندر ہے جنرل نالج، اور اس کے اندر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ یہ صرف ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے، جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے، ایک معیاری اور اعلیٰ تعلیم ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو معیاری اور کوالٹی ایجوکیشن تک رسائی نہیں رکھتے۔ خوش آمدید، ویلکم جی آیاں نو۔ آیت 25۔ فن تقمنا، پس انتقام لیا ہم نے، نا کا مطلب ہم، فا کا مطلب پس۔ فن تقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، ہم نے بدلہ لیا، من سے، ہم ان، ہوا کی جمع ہم، ان سب سے، ہم نے ان سب سے انتقام لیا، ہم نے ان سب سے بدلہ لیا۔ فانظر، فا پس، انظر دیکھو، پس دیکھو، پس نظر ڈالو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبہ، عاقبہ انجام، عاقبہ انجام کس کا، عاقبۃ المکذبین، مکذبین جھٹلانے والے، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، مکذبین جھٹلانے والے۔ پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جو رسول کو، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو جو اللہ کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس جب، کالا کہا اس نے،
جب کہا اس نے، کس نے؟ ابراہیم نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لے ابیہ، لی کے لیے، ابیہ اپنے باپ کو، اپنے ابا کو، اپنے ابا سے کہا، اپنے باپ سے کہا، اور قومہ، قوم ہی اس کی، اپنی یعنی اپنی قوم سے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اننی، بے شک بے شک میں، براؤن بیزار ہوں، بری ہوں، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، من ما دو لفظ ہیں، من سے، ما جو، اس سے جو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم پوجتے ہو، جس کی تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے آزاد ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کو نہیں پوجتا۔ الا مگر، الذی وہ جس نے، یعنی میں اس کی پوجا کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، الذی جس نے، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھے، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھے، فاپس انہو بے شک وہ، سیہدین راستہ دکھائے گا، وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ یعنی میں ان بتوں کی پوجا سے بری ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مگر وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، یا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت، ان بتوں کی پوجا سے بیزار ہوں، میں ان کی پوجا نہیں کرتا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جعلہ بنایا، اسے، اور بنایا اسے، کلمتاً بات، باقیتاً باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، فی میں، عقبہ اپنی اولاد میں، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، عقبہ اس کے پیچھے رہنے والی یعنی اولاد، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون رجوع کریں، تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گیا تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ دی تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ بھی اسی اللہ کی عبادت کریں جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ بلکہ متعتو مال دیا، متاع اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے، متاع مال کو کہتے ہیں، دولت کو کہتے ہیں، تو ہم نے، میں نے، متعتو میں نے مال دیا، ہؤلاء ان کو یعنی ان سب کو، وآباءہم اور ان کے آبا کو یعنی ان کے باپ دادا کو، ان کے آباء و اجداد کو، ہم ان سب کے، حتیٰ یہاں تک کہ، جاءہم آ گیا ان کے پاس، آ گیا ہم ان کے پاس، حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ورسول اور رسول، مبین صاف بیان کرنے والا، صاف بات کرنے والا، کھلی بات کرنے والا،
ان کے پاس آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بات کرنے والا رسول آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ وا اور لما جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، آ گیا ہم ان کے پاس، الحق حق آ گیا یعنی یہ قرآن، قالو انہوں نے کہا، ھذا یہ سحر جادو ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اور ان بے شک نہ ہم اور بے شک ہم، بہی اس سے، کافرون انکار کرتے ہیں، یعنی اہل مکہ نے انکار کر دیا جب قرآن ان کے پاس آیا، سچا رسول ان کے پاس آیا۔ ان کو دنیا کی مال و دولت اللہ نے دے رکھی تھی، اور جب قرآن اور حق اور رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو بالکل جادو ہے، یہ تو صریح جادو ہے۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اسے نہیں مانتے، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو محض جادو ہے۔ وَقَالُوا اور کہا انہوں نے، کالا واحد، کالو کہا انہوں نے، جمع ہے، کالا کی جمع ہے، قالو کہا انہوں نے، لولا اگر نہیں، نزلا نازل کیا گیا، ھذا یہ، ھذا القرآن یہ قرآن، اور کہا انہوں نے اگر یہ قرآن نازل کیا گیا، علی پر، رجلن آدمی، مرد، من سے، قریتین قریہ کہتے ہیں بستی کو، قریتین دو بستیاں، عظیم بہت بڑا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ دو بستیاں یعنی مکہ اور طائف، ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی کے اوپر، کسی سردار کے اوپر یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور غریب تھے، اور بہت بڑے جو مکہ اور طائف کے سردار تھے ان میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی بڑے سردار کے اوپر، کسی بڑے آدمی کے اوپر یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، جو زیادہ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگ انہیں بڑا سمجھتے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے یہ کیوں نازل کیا گیا؟ اگر یہ سچا ہے تو یہ کسی بڑے سردار کے اوپر، کسی بڑے وڈیرے کے اوپر، کسی بڑے امیر آدمی کے اوپر یہ نازل کیا جاتا۔ اور کہا کیوں یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی یعنی سردار پر نازل نہیں کیا گیا؟ یہ آج بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو عام لوگ جو ہیں وہ بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بڑے جو ہیں ہمارے، جو بڑے پنڈت ہیں، جو بڑے سردار ہیں، جو بڑے لمبردار ہیں، جو بڑے مال و دولت کے مالک ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہی حقدار ہیں کسی بھی بڑی چیز کا، کسی بھی بڑی نعمت کا، اور لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور عام آدمی کو، غریب آدمی کو اور ایک عام آدمی کو جو ہے وہ کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتے۔ تو یہ اہل مکہ کا وتیرہ تھا۔ اہل مکہ نے کہا کہ یہ ایک عام شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ یہ کسی بڑے آدمی کے اوپر، کسی سردار کے اوپر، کسی بڑے دولت مند کے اوپر، کسی بڑے وڈیرے اور لمبردار اور کسی بڑے سرمایہ دار کے اوپر یہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ الزام جو ہے یہ بڑا غلط تھا اور یہ صحیح نہیں تھا۔
کیا ہم وہ یکسمون تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سوال کا، اس شک کا اور اس الزام کا جواب دیتے ہیں کہ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربی کا، اپنے رب کی، تیرے رب کی، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ ان کو اختیار ہے کہ وہ کس کو اپنی رحمت کس پر نازل کرتا ہے. یہ قرآن، یہ ہدایت ایک رحمت ہے، تو کیا یہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں؟ ان کی مرضی پہ کسی کے اوپر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، یہ رحمت نازل کی جائے گی. کیا یہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں اللہ کی رحمت کو، تیرے رب کی رحمت کو، کہ جس کو یہ چاہیں گے اس کو دی جائے گی؟ یعنی کیا ان کے اختیار میں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نحنو، ہم، قسمنا، ہم نے تقسیم کیا، یہ ہمارا حق ہے، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو اپنی رحمت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. بینہم، بین درمیان، ہم ان کے درمیان، معیشاتہم معیشت، روزی دولت، یہ روزی، یہ دولت، یہ معیشت، یہ امیر، یہ غریب، یہ زیادہ مال، کم مال، یہ تقسیم کرنے کا حق کسے ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کو یہ حق حاصل ہے. ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کیا ہے روزی کو، معیشت کو لوگوں کے درمیان. فی الحیات، حیات کہتے ہیں زندگی کو، حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے یہ دولت، یہ معیشت جو ہے دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے. اور رفعنا، ہم نے بلند کیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، بعضہم، بعض ان میں سے بعض، فوقا اوپر، بعض کے، اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہم نے بعض کو بعض پر بلندی دی، ہم نے کسی کو زیادہ دولت دے دی، کسی کو کم دے دی. یہ ہم ہیں جنہوں نے یہ تقسیم کی ہے، یہ بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تقسیم کرتے پھریں. ہم نے چاہا جس کو امیر کر دیا، ہم نے چاہا جس کو غریب کر دیا. درجات، درجے، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر ہم نے درجے دیے. کیوں؟ تاکہ یتخذا، تاکہ بنا دے، تاکہ اخذ کرے، تاکہ بنا دے، بعضہم ان میں سے بعض کو، بعض پر، سخریہ محکوم، خدمتگار، تاکہ بعض کو بعض کا خدمتگار بنا دے، تاکہ انہیں ایک دوسرے کا خدمت گزار بنا دے. کچھ خدمت لینے والے ہیں، کچھ خدمت کرنے والے ہیں. اور رحمتو، اور رحمت، ربی کا، تیرے رب کی، ربی کا، تیرے رب کی، خیرن، بہتر ہے، مما، من، ما، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ مرکب ہے، من سے، ما جو، اس سے جو، یجمعون جمع کرتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ دنیا دار لوگ، مال و دولت کے پجاری جو دولت جمع کرتے ہیں، اس سے اللہ کی رحمت کہیں زیادہ بہتر ہے. کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے، اور ہم نے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی خدمت کریں. اور آپ کے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی یہ دنیاوی مال و دولت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ محض دنیاوی زندگی تک محدود ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاصل کی جائے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنا جائے. تو یہ اللہ نے جو معیشت کو، روزی کو، دولت کو تقسیم کیا ہے، بعض کو زیادہ دے دی ہے، بعض کو کم دی ہے، بعض کو اختیارات زیادہ دے دیے ہیں، بعض کو کم دے دیے. تو یہ تو محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے ہے، اور یہ اللہ نے ہی کیا ہے. اصل یہ چیز ہے کہ آپ کو، ہمیں جو کردار دیا گیا ہے وہ ہم نے کس طرح اسے نبھانا ہے. ہمیں جس حیثیت میں، جس جگہ پیدا کیا گیا ہے، ہم نے وہ جو کردار ہے
وہ جو کریکٹر ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے، جو ذمہ داریاں ہماری لگائی گئی ہیں، وہ ہم نے کتنی ادا کی ہیں، ہمیں تو اس کے مطابق اللہ کی رحمت کا حصول ملے گا، اور آخرت میں ہمیں اس کی رحمت جو ہے اس میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی اپنے اس کردار کے لحاظ سے، اپنے اس کریکٹر کے لحاظ سے، اپنی اس ذمہ داریوں کو نبھانے کے لحاظ سے۔ یہ جو دولت دی گئی ہے دنیا میں، یہ محض چند روزہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی مال و دولت کی اہمیت کو مزید کم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ دنیا والے جو ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کی مال و دولت کو دیکھ کر کہیں کافر ہی نہ ہو جائیں، تو میں ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے تکیوں کو، ان کے فرشوں کو سونے کا اور چاندی کا بنا دیتا۔ گویا کہ اللہ ہمیں اس صورت میں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ دنیاوی مال و دولت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل جو دولت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں اسی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور ہمیں اسی کی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ، ان کے یکون ہو جائیں گے، ناس و لوگ، اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ امتن، امت، جماعت یا طریقہ، یعنی لوگ سارے کے سارے ایک طریقے پر ایک جماعت یا ایک امت ہو جائیں گے، اور وہ امت کون سی؟ کفار کی، اللہ کو نہ ماننے والے ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت ہو جائیں گے، سارے کے سارے اللہ کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، واحد ایک یعنی ایک امت بن جائیں گے، وہ کیا؟ کفار۔ لجعلنا، ہم بنا دیتے، تو ہم یقیناً بنا دیتے، لمن، لی کے لیے، من، ان کے لیے، من جو، ان کے لیے بنا دیتے، کیا بنا دیتے؟ یکفرو، انکار کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کا، وہ لوگ جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہم کیا کرتے؟ بنا دیتے، کیا بنا دیتے؟ لبیوتہم، لی کے لیے، بیوتہم، بیوت کہتے ہیں گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیوت گھر کی جمع، ہم ان کے گھروں کو بنا دیتے، سقفن، چھتیں، یعنی ان کے گھروں کی چھتوں کو بنا دیتے، من سے، اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک امت ہو جائیں گے، ایک طریقے پہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ان رحمان کے انکار کرنے والوں کی گھروں کی چھتوں کو بنا دیتے، فضتن، چاندی کی، ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے، یعنی انہیں بہت امیر کر دیتے، انہیں مال و دولت سے نوازتے، اور معارجہ، سیڑھیاں، اور سیڑھیاں ان کی گھروں کی بنا دیتے، علیہا، ان پر، یظہرون، وہ چڑھتے ہیں، یعنی وہ سیڑھیاں جن کے ذریعے وہ چڑھتے ہیں، چھتوں پہ چڑھتے ہیں، گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ہم ان کی گھروں کی چھتوں کو بھی اور ان کی سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دیتے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک جماعت ہو جائیں گے، یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو رحمان کے انکار کرنے والے ہیں، جو رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان پر چڑھنے کی سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کفار کو دولت ملی ہوئی ہے، جو ان کو اتنا امیر بنایا گیا ہے، ان کو خوشحال بنایا گیا ہے، تو ان کو دنیا کی دولت سے نوازا گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ان کی دنیاوی چمک دمک کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ کہیں کافر ہی نہ ہو جائیں، تو ہم ان کفار کی یعنی اللہ کو نہ ماننے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتے یا سونے کی بنا دیتے، وَلِبَیُوتِہِمْ، اور ان کے گھروں کو، ابواباً، دروازے، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو، وَسُرُرًا، اور تخت یعنی فرش جو ہے،
اور وہ جو چارپائیاں ہیں، وہ جو پلنگ ہیں، وہ جو ان کے تخت ہیں جس پہ وہ بیٹھتے ہیں، جس پہ وہ لیٹتے ہیں، جس پہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، علیہا ان پر، یتکئون تکیہ لگائے ہوئے ہیں، یعنی ان کے تخت، ان کے بستر، ان کے تکیے، ان کے جو پلنگ ہیں، ان کے جو تخت ہیں، ان کو ہم اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازوں اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، چاندی کے ہی نہیں بلکہ وَزُخْرُفًا اور سونے کے بنا دیتے، وَإِنْ اور اگر، کلو ہر ایک، سب، ذالکا یہ، لما مگر جو، متاع دولت، سامان، متاع حیات دنیا حیات زندگی دنیا کی، لیکن یہ سارا کچھ، یہ سارا مال و دولت، یہ سونا چاندی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو محض دنیاوی زندگی ہے، اندہ پاس، ربی کا تیرے رب کے پاس یہ تو محض دنیا کی زندگی ہے، لیکن اندہ ربی کا تیرے رب کے پاس، اندہ پاس ربی کا تیرا رب، للمتقین لیکن تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے سب کچھ ہے، یعنی اصل میں جو اصل دولت ہے، جو رحمت ہے، جو اللہ کی مہربانی ہے، وہ صرف متقیوں کے لیے ہے، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ صرف متقیوں کے لیے ہے۔ دنیا کے مال و دولت اور سونا چاندی کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اور سونے کے بھی، یعنی پہلے ذکر آیا کہ ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو اور ان کے دروازوں کو چاندی کا بنا دیتے بلکہ سونے کا بنا دیتے، اور یہ سب کچھ جو ہے سونا چاندی مال دولت ہے، یہ تو محض دنیا کا سامان ہے، محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت میں آپ کے رب کے ہاں سب کچھ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو یہ ان آیات میں اہمیت بتائی گئی آخرت کی، اور اس دنیاوی مال و دولت اور چمک دمک اور اس امیر اور بہت زیادہ بااختیار ہونے کی وجہ سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ دنیاوی دولت یا دنیاوی جو مال و متاع ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ بہت کامیاب ہیں، نہیں، اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا حصول ہے، کیونکہ یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی سارا دنیا کے لیے ہے، اور آخرت جو ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے جو کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، آیات 25 تا 35۔ اس میں ہم نے اس بات کی اہمیت کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیاوی مال و دولت جو ہے اس کی حیثیت ثانوی ہے، اصل جو دولت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی پرہیزگاری ہے، اور اللہ کے احکامات کی پابندی ہے۔ تو اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔